سی وہ بات آپ نے تقریروں میں بار بار سنی ہے، لیکن ہم بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ ہم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ غفلت ہے، غفلت ہے، صرف غفلت ہے۔ کب تک کے خواب غفلت پہ پڑے رہیں گے؟ کب تک کے خواب غفلت پہ سوتے رہیں گے؟ سکندر اعظم جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، سکندر سے میری طبیعت بہت متاثر ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سکندر کا زمانہ قبل مسیح کا زمانہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ ہے سکندر کا۔ سکندر کو پڑھیے، اگر آپ ہسٹری کے طالب علم ہیں، اگر آپ تاریخ کے طالب علم، پڑھیے اس کو، سکندر کو۔ سکندر قبل مسیح والا معاملہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی پیدائش سے پہلے کا معاملہ ہے۔ جب سکندر پیدا ہوا، جسے سکندر اعظم دنیا کہتی ہے، اس پہ لوگوں نے فلمیں بنائی، مووی بنائی، اور بہت لوگوں نے اس پہ تحقیق کی، لیکن اصل سکندر کی زندگی کو پڑھیے جو علماء نے لکھا ہے۔ موویوں کے اندر تو مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی حقائق نہیں ہوتے، حالانکہ ہم اسی کے عادی ہو گئے، جو اس میں بتایا جاتا ہے اسی کو سچ سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب سکندر نے آنکھ کھولی، اس کا باپ یونان کے چھوٹے سے دیہات کا بادشاہ تھا، ایک چھوٹے سے دیہات کا بادشاہ تھا اس کا باپ۔ سکندر نے آنکھ کھولنے کے بعد ایک منصوبہ بنایا کہ میرا باپ چھوٹے سے دیہات کا بادشاہ ہے، میں پوری دنیا کا بادشاہ بنوں گا۔ اور 16 یا 17 سال کی عمر میں وہ پوری دنیا فتح کرنے نکلا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قبل مسیح کا جو زمانہ ہے، اس میں ٹرین نہیں، اس میں پلین نہیں، اس میں سائیکل نہیں، اس میں موبائل کا کوئی تصور نہیں، یعنی چراغوں کا بھی دور نہیں، جس کو لوگ چراغوں کا دور کہتے ہیں، چراغوں کا بھی دور نہیں۔ ان دنوں میں قبل مسیح، جس کو کہتے ہیں ولادت عیسیٰ سے پہلے علیہ السلام، کہ ہر گھر میں چراغ نہیں تھے، چراغ انہی گھروں میں جلتے تھے جو اس دور کے مالدار لوگ، بلکہ جیسے آج ہم کسی کا بنگلہ دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مالدار ہے، بلڈنگ دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں مالدار ہے۔ اس دور میں مالداروں کی پہچان یہ تھی، جس کے گھر میں چراغ مطلب وہ مالدار۔ ہر گھر میں چراغ بھی نہیں ہوتے تھے، لوگ بغیر چراغ کے زندگی گزارتے تھے۔ لوگوں کا حال یہ تھا کہ لوگ روٹیوں کے تصور سے ناواقف تھے۔ روٹیاں جس شکل میں ہم کھاتے ہیں، اس شکل میں روٹی اس دور میں تصور نہیں تھا۔ کھانوں کا جو مزاج ہمارے یہاں ہے، ایسے کوئی غذاؤں کا تصور ان کے یہاں نہیں تھا۔ لوگ کچا گوشت کھاتے تھے، لوگ گوشت بھون کے کھاتے تھے، یہ ان کی غذائیں تھی۔ اس حالت میں، ایسے سست رفتار دور میں وہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن سکندر نے 16 یا 17 سال کی کڑیل جوانی میں یہ فیصلہ کیا کہ میں نے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے۔ میں اس کے دماغ پہ حیران، اس کی ذہانت پہ حیران، اور کون حیران نہیں ہوگا؟ گھوڑے کھچر اور گدھوں کی سواری کے دور میں اس شخص نے 16-17 سال کی عمر میں شروعات کی، اور صرف 18 یا 19 سال کی قلیل مدت میں اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر دی۔ 16-17 سال کی عمر میں اس نے شروعات کی، اور صرف 32 سال کی عمر کے اندر اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر دی۔ اور 16-17 سال اگر 32 سال سے نکال دے تو کتنے سال بچتے ہیں؟ آپ اندازہ کریں کتنے سال بچتے ہیں؟ 15-16 سال بس۔ اتنی قلیل مدت میں اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی۔ آج امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک کو لوگ سپر پاور کہتے ہیں، یہ ممالک بھی 15-16 سال میں چند ممالک کو فتح کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، جبکہ میزائل کا دور ہے، بموں کا دور ہے، پٹرول کا دور ہے، ہوائی جہاز کا دور ہے، فوجوں کی تقسیم ہے، کہیں پر ہوائی فوج ہے، کہیں پر بحری فوج ہے، کہیں پر بری فوج ہے۔ ایسی بڑی بڑی افواج ہونے کے باوجود بھی لوگ چند ملک کو فتح نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی تھی۔ اتنا ذہین تھا، اتنا طاقتور تھا، اتنا ہوشیار تھا، اتنا دانا تھا، لیکن 8 مہینے اور 32 سال وہ کل جیا۔ 32 سال 8 مہینے وہ جیا، اور 32 سال 8 مہینے کی عمر میں بابل کے مقام پر اس کو ٹائیفائڈ کا مرض ہوا، بخار آیا۔ ٹائیفائڈ میں کیا ہوتا ہے؟ بخار آتا ہے، ٹائیفائڈ کا مرض ہوا، اور اس مرض میں جب وہ بخار میں تپنے لگا، چڑھ اتر والا بخار ہم جس کو کہتے ہیں، ٹائیفائڈ کا مرض اس کو ہوا۔ اس نے وصیت کرنا شروع کیا۔ اس نے وصیتوں میں ایک وصیت یہ کی کہ میں نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی،
لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور مر جاؤں تو میرے جنازے کے باہر میرے دونوں ہاتھوں کو کر دینا، کفن کے باہر میرے ہاتھوں کو کر دینا۔ اس کے دوستوں نے کہا تھا، جو اس کے بڑے وفادار اور محبت کرنے والے تھے، سکندر یہ ٹائیفائڈ کا مرض موت کا مرض نہیں ہوتا ہے، تم مرے گا نہیں، ٹائیفائڈ میں موت نہیں ہوتی عام طور پہ، ابھی تو تو کڑیل جوان ہے، 32 سال 8 مہینے تیری عمر ہے، تو مرے گا نہیں۔ اس نے کہا جو آثار میں دیکھتا ہوں بیماری میں، مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، زندہ نہیں رہوں گا، لیکن ایک کام کرنا، میرے کفن کے باہر میرے ہاتھوں کو کر دینا۔ تو لوگوں نے پوچھا تھا ایسا کیوں؟ تو کہا کہ میں نے اتنی محنت کر کے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، لیکن جب میں جاؤں گا تو کم سے کم میں لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہوئے جاؤں گا کہ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، جب وہ جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، ایک ملک کا بادشاہ تو کیا لے کر جائے؟ سکندر گیا تو خالی ہاتھ گیا، بادشاہ لوگ گئے تو خالی ہاتھ گئے، ہم کیا لے کر کے جائیں؟ کچھ نہیں لے کر جانا ہے۔ سید امین آپ کا ادنا